بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جب سارے لوگ میدان کربلا میں شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین کے پاس صرف بھائی، بھتیجے، بیٹے، بھانجے کل 18 لوگ بچ گئے اور ایک غلام بچ گیا تو آپ نے سب سے فرمایا کہ سب یار دوست شہید ہو گئے، اب میری باری ہے اور لڑائی کے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ عزیز آپ سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، اے رسول پاک کے بیٹے، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو لڑائی کے میدان میں نہیں جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے پیاروں، تم سب کا میرے سامنے شہید میرے لیے بڑی غم کی بات ہو گئی۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسلمہ نے آپ سے لڑائی کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا، تمہاری والدہ پہلے ہی 3 صدمے اٹھا چکی ہیں، دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں۔ آخر ان کی اصرار پر اجازت دے دی۔ بس عبداللہ شیر کی طرح دشمن کی فوج میں جا چکے اور دشمنوں کی لاش پر لاش ڈال دی اور دشمن ان کے حملے سے گھبرا گئے اور کہنے لگے، یہ جوان 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس پر اس کا یہ حال ہے، آخر اکیلے اتنی فوج کا مقابلہ کس طرح سے کر سکتا ہے؟ آپ زخموں سے چور چور ہو گئے اور ساری یزیدیوں میں خوف پیدا کر دیا اور آخر کار شہید ہو کر جنت میں آپ کے بابا حضرت مسلمہ اور اپنے دونوں بھائیوں سے جا ملے۔ حضرت عبداللہ کے بعد حضرت مسلمہ کے 3 بھائی حضرت عبداللہ، حضرت عبدالرحمن، حضرت جعفر بن دشمنوں سے لڑ کر اور بہت سے دشمن کو مار کر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت امام حسین کے دونوں بھتیجے محمد عبداللہ بن جعفران بن عبداللہ بن جعفران یعنی آپ کے ہمشدہ حضرت زینب کے بیٹوں نے اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا، میرے پیاروں، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں اور میری بہن تمہارا صدمہ دیکھ نہیں پائے گی اور میں اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر دونوں بھائیوں اپنی والدہ حضرت زینب کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے میرے ماں، ہمیں دین کی خدمت کرنے دیجیے، ہمیں اللہ کے لیے شہید ہونے دیجیے اور ہم اپنی نبی کے دین کی خاطر شہید ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کے راہ میں قربان ہونا چاہتے ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ دونوں بھائیوں نے ابن سعد کے لشکر میں کھلبلی مچا دی اور سینکڑوں ظالموں کو قتل کر کے زخموں سے خون خون ہو کر شہادت پائی اور جنت کے طرف نکل گئے۔ ان کے بعد حضرت امام حسین کے 4 بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت قاسم۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ نے آپ سے اجازت لی اور لڑائی کے میدان میں دشمنوں پر ایک دم حملہ کر دیا۔ ایک ہی حملے میں پیاسے عبداللہ نے ظالموں کو قتل کر دیا۔ ابن سعد یہ دیکھ کانپ اٹھا اور بختری پہلوان کو 1000 سوار دے کر بھیجا۔ اس وقت حضرت امام حسین بہت بے چین ہو گئے اور ان کے مدد کو اپنے فیروز غالب کو بھیجا۔ فیروز نے 130 ظالموں کو تیروں سے مار ڈالا اور 20 کو تلواروں سے قتل کر دیا۔ دشمن کی فوج لڑ اٹھا۔ فیروز پہلے ہی بھوکا اور پیاس سے بے چین تھا اور آخر کار ظالموں کا سر 3 سے جدا کر کے شہید ہو کر امام حسین کے فدائیوں میں اپنا نام لکھ گیا۔ پھر حضرت عبداللہ کو ظالموں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ حضرت عبداللہ اور آپ کا گھوڑا 3 رات 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے اور اپنے زخموں سے چور ہو کر شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کے بھائی ابوبکر اور عمر بن بہت سے ظالموں کو قتل کر کے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت قاسم نے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، اے میرے دل کے جان اور میرے بھائی کے نشانی، تم ایک ایک کر کے میرے سامنے ذبح ہوتے ہو، میرا دل زخمی ہو گیا ہے، تمہیں کسی دل سے اجازت دوں؟ حضرت قاسم کو اپنے والد حضرت امام حسین کا فرمان یاد آ گیا اور جو تعویذ بازو کا بندھا ہوا تھا اس کو کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ بیٹے قاسم، جب میرا بھائی حسین کو کربلا کی مصیبت تعویذ آپ کو کھول دی، آپ کے بھائی کو یاد کر کے بہت روئے اور فرمایا، لخت جگر، میرے بھائی کے پاس جاؤ، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ پھر حضرت قاسم کی لڑائی کے میدان میں آئے اور آپ ابن سعد سے کہا، اے ظالم، تجھ کو کچھ خدا کا ڈر نہیں کہ تو نے سقی کوثر
صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں اور ان کے بال بچوں کو 3 دن 3 رات سے بھوکا پیاسا رکھا۔ ایسی گرمی ہے، ریت پک رہی ہے۔ ابن سعد، یہ یاد رکھو، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے اور تم دوزخ میں ہمیشہ تڑپتے رہو گے۔ آپ بھی اپنے ظلم سے باز آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ جب تک حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا اور اس کو امام مسلمین نہ مانے گا تب تک نہ پانی دی جائے گا اور نہ کھانا۔ آپ نے جواب دیا کہ یزیدی شہرت محمدی کے خلاف ہم اس کو مٹانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کی بیعت نہیں کی اور نہ کریں گے۔ اے دین کے دشمن، آؤ اور میرا مقابلہ کرو۔ آپ کی مردانگی تو آپ کے بدن سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ابن سعد ڈر کی وجہ سے فوج میں جاگا اور رزاق پہلوان سے کہا کہ تو اس ہمشدہ جوان سے مجھ کو بچا، 1000 سوار لے کر جا اور اس کو ختم کر دے، میں تجھ کو بہت انعام دوں گا۔ رزاق نے کہا کہ سردار، یہ لڑکا میرے سامنے کیا چیز ہے؟ ابن سعد بولا کہ تو ان کے بچ نہ پا، یہ شیروں کا شیر ہے، امام حسین کا بیٹا ہے اور علی شیر خدا کا پوتا ہے، بڑا دلیر ہے۔ خدا کی قسم، اگر ان کو بھوک و پیاس کی مانگ نہ ہوتی تو یہ اکیلے ہی ہمارے لشکر کو زندہ نہ چھوڑتا۔ الرزاق نے اپنے 4 بیٹوں کو آپ کے سامنے بھیجا۔ آپ نے ایک ہی حملے میں 4 کے سر اتار کر رکھ دیا۔ ان کے الرزاق نے بڑے زور شور سے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کو ایک ایسی تلوار ماری کہ وہ ظالم 2 ٹکڑے ہو کر گھوڑے سے گر پڑا اور جہنم میں جا پہنچا۔ پھر آپ حضرت امام حسین کے پاس آئے اور کہا، چاچا جان، پیاس نے مار ڈالا، ورنہ ان کتوں کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی تھا۔ حضرت امام علی مقام نے ان کو اپنی چھاتی سے لگایا اور ان کو ماتھا چوم کر فرمایا، بیٹے، غصے کو پی جاؤ اور پیاس کو دبا لو۔ دیکھو، نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم اور بھائی حسین تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اب وقت قریب ہے کہ تمہاری پیاس کوثر کی پانی۔ مجھے اب پھر لڑائی کے میدان میں آتے ہی ایک ایسا حملہ کیا کہ 30 لوگ جو کہ بنا گھوڑوں کے تھے اور 50 گھوڑ سوار کو قتل کر ڈالا۔ یزیدی لشکر میں ہلچل پڑ گئی اور ایک دم سے سب مل کر آپ پر تیر برسائے۔ 27 زخمی تلواروں کے گھاؤ آپ پر زمین پر گر پڑے اور آواز دی کہ چاچا جان، آئیے اور میری خبر لیجیے۔ آپ نے ان کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے، ان کی والدہ پر پہنچایا، لپٹ لپٹ کر بہت روئی۔ حضرت قاسم امام حسین کو جمال دیکھتے ہی کلمہ شریف پڑھ کر جنت الفردوس کی طرف روانہ ہو گئے انشاءاللہ، ورنہ علیہ رضوان۔ حضرت قاسم کے بعد حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عباس، ان 5 میں سے 4 بھائیوں نے آپ سے اجازت لی اور 4 نے بہت سے ظالموں کو قتل کر دیا اور بڑی مردانگی سے آخر میں شہید۔ اس طرح امام حسین کے بھائی، بھتیجے، بھانجے شہید ہو گئے۔ اب باری تھی امام حسین کے بیٹوں کی اور امام حسین کی، جس کو ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح سے بیل آئیکن اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔